یا الہی ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، یا الہی ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، آشنا کر دے تو ہمیں لذت اسلام سے۔ ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں، ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان سکھایا ہے ہمیں، کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین، وعلی آلہ واصحابہ الصادقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ نشین علماء کرام، بزرگان دین، حکم صاحبان، میرے عزیز ساتھیوں، میرا آج کا پیغام دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ اللہ اکبر، یہ کون سا گھر سامنے ہے؟ نگاہ کس گھر کی دیواروں کی بڑائی لے رہی ہے؟ یہی وہ گھر ہے جس کی بات کہا گیا ہے دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ، صدی 2 کی تعمیر نہیں، 2000-4000 برس کی عمارت نہیں، دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ کون سی تاریخ اس وقت کا پتہ بتا سکتی ہے؟ کس نسل انسانی کا حافظہ وہ زمانہ یاد رکھ سکتا ہے جس گھر کی بنیادیں خود آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہو؟ بنی آدم میں کون اس وقت کی یاد اپنے حافظے میں رکھ سکتا ہے؟ اللہ اس طویل اور بے حساب مدت میں، اس ناقابل پیمائش عرصے میں کتنے عبادت خانے بنے اور بگڑے، کتنے مندر تعمیر ہوئے اور کھلے، کتنے گرجے آباد ہوئے اور اجڑے، کیسے کیسے انقلابات زمین میں دیکھے اور آسمان نے دکھلائے، بلندیاں پست ہوئی اور پستیاں بلند ہوئی، بابل مٹا، مصر مٹا، چین مٹا، ہندوستان مٹا، ایران مٹا، یونان مٹا، روما مٹا، خدا معلوم کتنے ابھرے اور ابھر کر مٹے، کتنے بڑے اور بڑھ کر گھٹے، پر ایک عرب کے ریگستان میں، خاک اور ریت کے سمندر میں، چٹانوں اور پہاڑوں کے وسط میں، وادیوں اور گھاٹیوں کے درمیان میں، یہ سیاہ چوکور گھر جسے نہ کسی انجینئر نے بنایا نہ کسی مہندس نے، جو کا تو کھڑا ہوا ہے، شدہا طوفان، ہزارہا انقلابات اور بے شمار زلزلے آئے اور گزر گئے، اس بات اور پیارے گھر کو نہ کوئی ابرہا مٹا سکا، نہ کوئی زاڈ نکولس اور نہ ہی کوئی پلیٹ اسٹن، جو اسے مٹانے کو اٹھا وہ خود مٹ گیا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت آدم اور حوا نے کی تھی، وہی آج آدم کے فرزند اور حوا کی بیٹیاں کر رہی ہیں۔ ان اول بیت، سب سے پہلا عبادت خانہ، بیت الحرام کی تعمیر بیت المقدس سے قبل ہوئی، اول بیت بھی یہی ہے اور آخر بیت بھی یہی ہے، کون سے انکار کی مجال رکھتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ بھی یہی اور سب سے آخری عبادت خانہ بھی یہی۔ تعمیر اس وقت ہوا جب دنیا کی تعمیر ہوئی اور جس وقت یہ مٹے گا سارا کارخانہ حیات بھی مٹ کر رہ جائے گا۔ ارے دیکھے گھر بھی آخر کس کا ہے؟ مکہ کی نسبت آخر کس مکی کی جانب ہے؟ اللہ کا گھر، بے جسم و بے نشا والے کا گھر، رب السماوات والعرش کا گھر، بیت اللہ، روئے زمین کے سارے طول و عرض میں کوئی اور گھر بھی کہیں اور کبھی اس نام سے پکارا گیا؟ دیوتاؤں کے بت کتنے بنائے گئے، دیوتاؤں کے مندر کتنے سجائے گئے، بتوں کی پوجا کے لیے کیسے کیسے پرستار شیوالے سنوارے گئے، اور آج 20ویں صدی کے دور جاہلیت کے افراد میں آرٹ اور سائنس کی دیویوں، تہذیب و تمدن کی دیوتاؤں کی پوجا کے لیے
بے شمار بت ہیں، لیکن خود ایک اکیلا ہے، واحد اور احد ہے، یکتا اور لا شریک له ہے۔ ذرا شان توحید کو تو دیکھو، اس کا مقام بھی اس عالم عالم میں سے ایک ہے۔ تاریخ کے اوراق اجزاروں جغرافیہ کی مدد سے اس وسیع اور فراست زمین کا چپا چپا چھان ڈالو، بیت اللہ کے نام کی صرف یہی ایک عمارت ملے گی، اور پھر ہر کیسا کس شدت کا گھر ہدی للعالمین، ساری دنیا کے لیے ہدایت رکھنے والا، ہر قوم ہر ملک ہر گروہ کو سے ہدایت دینے والا۔ اس کے انوار، اس کے برکات، اس کے فیوز کسی ایک قوم کے لیے کسی ملک کے ساتھ مخصوص نہیں، زمان کے قیود اور مکان کے حدود سے آزاد ہے، جب اور جہاں جس کا جی چاہے اس سے فیض حاصل کرے۔ آج دنیا میں امیروں کے خط سے کتنے بڑے بڑے مکانات بن چکے ہیں، بادشاہوں کے بھی، وزیروں کی کوٹیاں بھی، رئیسوں کی حویلیاں بھی، نوابوں کے دیوان خانے بھی، ارے سب مٹ گئے، خاک سے بلند ہوئے تھے، خاک میں مل گئے۔ آج ساسانیوں کی عشق گاہیں اور دنیا کے امان نہیں باقی ہے۔ پتھوی راج کے محل اور تیمور کے کسرا ایوان آج نظروں سے کیوں غائب ہو گئے ہیں؟ ایک طرف وہ لاکھوں روپیوں کا اینٹ اور چونا تھا، یہ جب کھنڈر ہے، تو دوسری طرف ہر تقدس و تشنع سے نعرہ سادہ اور فطرہ اللہ کا در ہے، نفاوت للناس و امنا، بے اندازہ مدتوں سے پائے، بے شمار عقیدتوں اور تعظیموں کا مرکز۔ ارے لاکھوں ہر سال آتے ہیں، چونتے ہیں اور ہوتے ہیں،